بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ تو اسی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کچھ جو تھے وہ پہچان ہی نہیں سکے، اور اسی طرح کے لوگ ہاں جی، ایسی سچویشنز میں پہچان ہی نہیں سکے بابا کئی جی، لوگ پہچانی، ان کا ریئیکشن ان کا آگے سے ہاں جی جو بھی تھا، اور کئی جو تھے ان کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں ہمارے مرشد ہیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک، تو کیا یہ صحیح نہیں تھا جواب ان کا؟ وہ کہتے تھے کیونکہ ان کے بندہ لیول پہ صحیح تھا، بیعت تو ایسے ہی کرتا نا کہ جو ان کو لگتا ہے کہ سب سے اوپر، ہاں جی اور بات بھی ٹھیک ہے، اپنے مرشد کو سب سے اوپر ہی سمجھنا چاہیے، بالکل صحیح اور سمجھنا چاہیے، پھر یہ بھی خیال کرنا کہ جو ہمیں دے گا ہمیں مرشد ہی ہمارا دے گا، ہاں تو ٹھیک یہ ہے، بھی ایک اچھا مطلب ان کے لیول پہ یہ بھی gesture ہے۔ ٹھیک تھا، ان کے لیول پہ یہ بھی ٹھیک تھا، تو کیا ہاں یہ صحیح نہیں تھا جواب ان کا؟ ان کے لیول پہ ٹھیک تھا، ٹھیک تھا، لیکن چوائس ساروں کو دی گئی نا، جی جی بابا جی کسی کے ساتھ بھی جا کے اللہ نے انہیں یہ صفت دی تھی، ایسی ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، یا اللہ نے انہیں ایسا کوئی علم دیا ہوا تھا کہ وہ اس بندے کی ایپٹیچیوڈ، اس کے اسٹرانگر پوائنٹ، اس کا جو فائنل تھا، جس طرح ڈاکٹر طارق جو لمز میں پروفیسر ہیں بھائی میرے چھوٹے، وہ پی ایچ ڈی کی لاسٹ سٹیج پہ تھا اس وقت، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا وہ کس چیز، یہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایپی جینیٹکس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کا کیا تھیسس ہے، وہ کس فیلڈ میں آگے کر رہا ہے، کلوننگ پہ اس وقت بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی لیب میں وہ کام کر رہا تھا، اور وہ خود بتاتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ وہ تو میرے گھر سے ملنے آیا تھا، تو وہ میرے ساتھ بابا جی کے پاس فرسٹ ٹائم جب جا رہا تھا تو پورا راستہ مالٹون سے لے کے بھاٹی تک وہ بولتا گیا تھا کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے، اور یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں ٹرکسٹر ہوتے ہیں، اور یورپ میں آپ آئے اور وہ کہاں پہنچ گئے، اور وہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ساری باتیں اس کی، حتیٰ کہ وہ ڈیلیبریٹلی برمودا شارٹس میں تھا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جا کے بابا جی صاحب نے بیٹھ گیا تھا، لیکن بابا جی نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہی نہیں تھا، یہ پوچھا تھا اپنا تعارف دیں، یا میں نے بتایا بھائی ہے چھوٹا میرا تعارف دیں، وہ اس کی وہی طریقہ تھا، وہ دیکھتا رہا، بڑا کلوز آبزرور ہے، آپ لوگوں نے ابھی بھی اس کی باتیں سنی ہوگی، تو اس نے بابا جی نے دعا بھی کرا دی، ان کے سامنے کچھ اور لوگ تھے، ہم بھی تھے، دعا بھی ہوئی، کوئی بات بھی ہوئی، اس نے کوئی کویسچن پٹ کیا، تو بابا جی نے اس کو جینیٹکس کی لینگویج میں اچانک ایک بات کر دی، جو کہ بالکل اس وقت وہ یہ بات وہاں پہ ریسرچ میں اس چیز کا کنکلوژن وہ نکال چکا تھا، آخر پی ایچ ڈی کر رہا تھا نا، تو اس نے نئی چیز ایک کرنی تھی، اس کے انٹرنیشنل پیپرز ہیں ماشاءاللہ سارے، میں نہیں وہ اس کی ویسے اس فیلڈ کی تعریف نہیں کرتا، اس کا ورلڈ لیول پہ نام ہے اس چیز میں، تو اب وہ بندہ اس وقت اس چیز پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کا جو ٹیچر تھا یا جو اس کا سپروائزر تھا وہ اس سے بھی اگلے لیول پہ اس کو لے جا رہا تھا کہ یار یہ بالکل ایک نئی چیز ہے، اگر یہ بھی تو کر جائے تو پھر پی ایچ ڈی تیری کرتے ہیں، تو وہ بڑا پھنسا ہوا تھا، وہ ہم ہی پہلے بھر بیٹھا، اور اب وہ پھنسا ہوا تھا اس پوائنٹ پہ کہ وہ چیز ان کی بن نہیں رہی تھی، وہ پورا کا پورا جو بھی ان کا 4 سال کی محنت تھی وہ کولیپس بھی ہو سکتی تھی، اور سٹک بھی کر گیا ہوا تھا، ٹائم لمٹ بھی آ رہی تھی، اور جو بھی تھا اس کا، لیکن جو اپنی طرف سے اس نے ایک کنکلوژن بڑا زبردست نکالا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ بیماری 7 جنریشنز تک جاتی ہے، لیکن اس کو سائنٹیفک لینگویج میں، میڈیکل لینگویج میں، اور ود ایگزامپل اچانک بابا جی کر گئے۔ اب یہ وہ زبان تھی جو بندہ سوئٹزرلینڈ میں اس انتہائی سوفسٹیکیٹڈ لیٹسٹ میڈیکل سائنس کو پریکٹس کر رہا تھا، جو پاکستان میں ہم میڈیکل والے لوگوں کو نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ الرٹ ہوا، اس کو ایک نشانی مل گئی نا، ایک اشارہ ملا، ٹھیک ہے، اللہ والے بھی اشارے میں بات کرتے ہیں، اللہ بھی اشاروں میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، احساس کی زبان میں ہی بات کرتا ہے، اب آگے آپ آگے زندہ ہوں گے تو آپ میں احساس ہوگا، تو آپ محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، اب اس نے اچانک اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ بندہ انگوٹھا چھاپ ایک بابا بھاٹی میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے میرے ساتھ، جس چیز پہ وہ اپنے آپ کو بڑی پرائڈ میں فیل کر رہا تھا، اس کے اس لیول پہ آ کے اس سے جب انہوں نے بات کی ہے تو اس کو ان کی بات سننی بھی پڑی ہے، اور
وہ اس بات کو سن کے ابھی لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا لکھو کہ انہوں نے اس جھٹکے سٹائل سے ہے کہ کیوں ڈاکٹر بابا یہ 7 نسلوں تک نہیں جاتی ہے جو ہے بیماری جو ہے جینز میں بھی تو بیماری آتی ہے. تھوڑے سے لفظ مجھے یاد ہے, باقی تو زیادہ میڈیکل ٹرمنالوجی تھی. تو طارق صاحب نے کہا کہ جی میتھمیٹیکلی تو پروف ہو گیا ہے ایسے ہی ہے 7th جنریشن تک بھی جاتی ہے, یہ ایپی جینیٹکس ہی آگے سے فائنسٹ فارم تھی. ٹھیک, اور وہ کہتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا سٹن تھا کہ یہ بندہ بس ویسے ہی تیر تکا مار گیا ہے یا یہ کیا بات ہے. اتنی دیر میں بابا جی نے اس کو اس طریقے سے بات کی کہ جس پوائنٹ پہ جہاں پہ اس کا تھیسس پھنس گیا ہوا تھا اس بات کا اس کو ایک ہنٹ دے دیا, ایک ہنٹ دیا کہ اگر ایسے ہو تو ایسے, وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے, اسی کی لینگویج تھی, اس کا فیلڈ تھا. میں نے اپنے بھائی کو, میں جو دیکھ رہا تھا مجھے تو ڈر یہ تھا کہ یہ کوئی بدتمیزی نہ کرے, اگریسو بندہ بھی ہے, یا بابا جی کے ساتھ پتہ نہیں, میری تو بابا جی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن گئی تھی یا میرے اندر ایک وارننگ تھی. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں بابا جی سے جتنا مرضی فرینک تھا, میں بابا آج بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, انہیں پتا تھا میں ان سے ڈرتا بھی تھا, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بڑی دنیا مجھے حیرانی سے پوچھتی تھی کہ ہم تو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, یا گرمی لگتی ہے, یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات تھی, ان کا لیول تھا, ادب کا مقام, ان کو جو بھی ہوگا. تو میرے بارے میں بڑے پریشان ہو کے مجھے کہتے تھے کہ آپ بچیں اس بات سے, یا ان لوگوں کی دوستی بھی بری, دشمنی بری, سیدھے لفظ بولتے ہیں. بابا جی بھی بولتے تھے اگاڑی بھی پیڑی تے پچھاڑی بھی پیڑی, ہم بھلائی سے زیادہ نقصان کر جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں. لیکن میں پتہ نہیں کیا تھا, مجھے خود نہیں پتا کیا پاگل پن تھا. لیکن ایون دین میں ایک ان سائڈ, یوں کہہ لو کہ وہ ایک ڈیپ ان سائڈ میرے اندر وہ احترام تھا, احتیاط تھی, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ایک ساری فرینکنیس کے باوجود, ساری بدتمیزیوں کے باوجود وہ ایک حد ادب تھی. کیوں تھی؟ میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ رب کی طرف سے تھی, میرا اپنا کوئی سوچا سمجھا کوئی پلان نہیں تھا, میری عقل سے نہیں تھی وہ. تو میں تو اس میں الرٹ تھا, تو میرا فوکس اپنے بھائی پہ تھا, ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اور اس کی مجھے ایپٹیچیوڈ کا پتا ہے کہ وہ بچپن سے وہ تو مار کھا لیتا تھا, وہ ٹیچر کے ساتھ یا والد کے ساتھ بھی وہ اڑ جاتا تھا, جو بات اسے پھنس جاتی تھی وہ پھنس جاتی تھی. لیکن میں نے اس بندے کو ایک دم سے ٹھٹکتے دیکھا کہ وہ سٹن ہو گیا ہے, خاموش ہو گیا ہے, میوٹ فیز میں چلا گیا, بلکہ کہیں اور چلا گیا. اور بابا جی اپنی بات کر کے آرام سے کہنے لگے, کاکا بابا اب وہاں جا رہے ہو نا تو وہ پنجابی کا ایک کلام ہے, مائنی میں کنو آنکھاں شازیہ منظور کا, نصرت فتح علی خان کی دم مست کلندر, وہ سیڈیاں لے جانا, وہ یہ زبان زیادہ سمجھتے ہیں. میں کہ وہ بندہ ماننے پہ نہیں سورا رحمان تیار, بابا جی انہوں نور جہاں دے کھانے دیتے تھے, یہ کہاں ہونا ہے. لیکن طارق صاحب نے گھر آنے سے پہلے وہ سیڈیاں لے لی, اور ہمیں اس نے بہت بعد میں بتایا کہ میری پی ایچ ڈی جہاں پھنس گئی ہوئی تھی, اور میرا سپروائزر بھی اس پہ پریشان تھا, کیونکہ اس کی بھی اپنی زندگی کی کوئی 20-25 سال کی جو بھی ایفرٹ تھی وہ اس میں انوالو تھی. طارق کہتا ہے میں نے جا کے اس ایک غلطی کو یا اس ایک ڈیفیشنسی کو پورا کیا تھا. ٹھیک ہے, اب اگر طارق اس سے پہلے والے پوائنٹ پہ اڑ جاتا, ان سے فضول بحث شروع کر دیتا, او ہاں جی 7 جنریشن تک جاتا ہے, آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیسے جاتا ہے, وہ اپنی شروع ہو جاتا, لیکن ایڈینوسین اور گواسین میں ایسے اور ویسے. ٹھیک ہے, اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیتا, ایگو میں آ جاتا کہ نہیں میں نے انگوٹھا چھاپ سے نہیں سیکھنا, میں وہی جو جرمن پی ایچ ڈی جو نوبل لوریٹ میرا سپروائزر ہے, میں اس کی بات ہی بس سننی ہے, اس کی نہیں سننی, تو رہ جاتا. ٹھیک ہے, اس نوبل لوریٹ کی یا یہ جو بچہ کہہ رہا میرا مرشد, ٹھیک ہے, یہ ایک حد تک کا صبر ہے, اصل مرشد رب خود ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, وہی ہے خود, یہی وارث الوجود ہے. اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا, میں نے بڑے بڑوں کو اس پہ لڑکتے اور پھڑکتے دیکھا.
بڑے بڑے جو مجھے وحدت الوجود پڑھانے آئے یا میرے سامنے یہ دعویٰ رکھتے ہوئے آئے، میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، مجھے پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو میرے پہ طاری کرنے کی یا مجھے سکھانے کی یا منوانے کی کوشش کی، تو میرے اندر سے یہی سوال ہوتا ہے جو میں انہی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر عاجزی سے لینے کی کوشش ان سے کرتا ہوں، کیونکہ لینے اور دینے والے دونوں ہاتھ مجھے ایک ہی لگتے ہیں، ایک کے ہی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا نا کہ بولنا وحدت الوجود، ڈسکس کرنا وحدت الوجود، کمپیئر کرنا وحدت الشہود، اس پہ تھیسس لکھنا لکھانا وحدت الشہود پہ، یہ اور بات. وحدت الشہود میں ہونا اور بات ہے، اور وحدت الشہود پہ قائم رہنا یہ اس سے بھی اور بات ہے. اور اس میں فنا فی اللہ میں جانا، ہو جانا اور بات ہے. اور پھر اگر بقا باللہ وہ کر دے تو یہ اس کی شان ہے اپنی، وہ بھی اس کی اپنی. یہ مختلف سٹیجز ہیں نا، یہ اس نے طبقات، یہ مختلف سٹیجز اس کی اپنی بنائی ہیں. وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کا سبق جتنا تھا وہ وہاں کھڑے تھے، لیکن وہ تاریخ کی جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بابا جی جب ان لوگوں سے بات کرتے تھے تو اس بندے کے اندر وہ خود وہ سیچوریٹ ہوتا تھا نا. میں بابا جی والا سبق جو بھی بول رہا ہوں میرا اپنا کمال تو نہیں ہے، یہ کوئی میرا تو نہیں دعویٰ یہ کہ میری اپنی کوئی تھیسس ہے یا اپنی عطا ہے مجھے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے. اب اگر میں اس میں کسی پوائنٹ پہ پھنسا ہوا ہوں، میرا اگر اپنا کوئی نقطہ پھنسا ہوا ہے اس پہ، اور مجھے خود کو پتا ہے کہ میں ان کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، ان کی ہر بات کا، ان کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ جو ایک بندہ ہے یا یہ جو ایک بندہ ہے یا یہ جو ایک بندہ ہے، کوئی بھی ان میں سے ایک بندہ ہے، اس کا مسئلہ نہ میرے سے حل ہو رہا ہے، نہ میرے پاس اس کا جواب ہے، نہ اس کے پاس اس کا جواب ہے. میں ساروں کو جو مرضی جواب دے رہا ہوں، اس کو میرے پاس جواب، میں جواب دے تو ہوں اس کو، لیکن میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اگر میرا کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہوا ہے، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری کتاب تھی نا، پوری کتاب توریت، ٹھیک ہے، ایک ہی بات کہہ بیٹھے نا کہ یا اللہ اس سے اوپر علم تو نہیں ہے. میں اب علم میرے پاس کمپلیٹ ہے، اگر نہیں، یہ کتاب سے آگے کی بھی بات ہوتی ہے، اس سے اوپر بھی علم والے ہیں، آلریڈی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام فضیلت والے نبی ہیں، 4 فضیلت والے نبیوں کا ذکر ہوا ہے، اور بھی اللہ کی نظر میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ان کی 4 کی جو خاص فضیلت ہے ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام خود ہے. کہا جی میں نے ملنا ہے، کہ تم چل کے جاؤ، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ مچھلی والی اور سارا کچھ. تو خضر علیہ السلام کے جو سٹیپس ہیں وہ توریت کے مطابق تینوں غلط ہیں، خلاف شریعت ہیں، ٹھیک. لیکن چونکہ خدا کی گواہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور خدا نے خود ریفرنس دیا ہوا ہے خضر علیہ السلام کا، یہ میرا بندہ ہے، میرے حکم کے سوا نہیں کر رہا، اور اس کے علم کے مطابق یہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ غلط ہے. اور وہ صاحب شریعت ہیں اس وقت کے، تو وہی ہیں، ان کا درجہ تو فضیلت والے نبیوں کا ہے، لیکن خضر علیہ السلام کا تو درجہ نہیں سمجھ آ رہا. اور جو ان کا علم ہے، چونکہ انہیں خدا کی طرف سے ریفرنس ہے، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو گواہی دی ہوئی ہے، اس لیے سورہ کہف میں جو واقعہ ہے یا کہف میں جو واقعہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت امپلیمنٹ نہیں ان پہ کر رہے، ان پہ نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام کے پاس ہے وہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم، ایسے ہی ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہے وہ خضر علیہ السلام نے بھی پریکٹس کرنا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مشکل سی یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ان میں سے کئیوں کو جو میرے پہ سوال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بہت سی باتوں کے جواب مل جائیں گے، ٹھیک ہے. یا اس کو ایسے سمجھ لو کہ ایک آرمی کا بندہ ہے، اس کے اوپر آرمی کا پورا ڈسپلن لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آرمی کا ہی انٹیلیجنس کا بندہ ہے، وہی چاہے جنرل ہے،
اس نے آفس میں یونیفارم میں بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انٹیلیجنس کا آرمی کا بندہ چاہے حوالدار ہے, اس کی لگ گئی دشمن ملک میں ڈیوٹی. وہ پاکستان آرمی والی اگر یونیفارم پہنے گا تو مرے گا, وہ والے کوئی نعرے مارے گا تو مرے گا, وہ والی ہیئر کٹ بنائے گا تو پھنسے گا, اسے بال ٹھاکرے بن کے بیٹھنا پڑے گا نا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کو کوئی آ کے اس کا کورٹ مارشل کر دے کہ تم پاکستان آرمی کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تمہاری ہیئر کٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, پتا نہیں ہوئے گا چلان, نہیں لگے گا نا لا. تم نے صبح صبح جھنڈے کو سلوٹ نہیں مارا, جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. وہ انٹیلیجنس فل ہے اسی آرمی میں, لیکن نہ یونیفارم اس نے وہ پہننا ہے, نہ اس کی وہ کٹ ہے, نہ اس کی وہ ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی ہی کوئی اور ہے, کمانڈو کی ڈیوٹی کچھ اور ہے, اس کی رسپانسبلٹیز بھی کوئی اور ہے, سمجھ گئے. تو ان لوگوں کے پاس جب بابا جی جاتے تھے, ان کی ڈیوٹی تھی نا, کوئی ہوگی ڈیوٹی یا ان کی اپنی جو بھی موج تھی. وہ لوگ جہاں پہ رکے ہوئے تھے, ان کا جو پوائنٹ آف سیچوریشن تھا, وہ اس کا ہنٹ انہیں دیتا, جیسے انہیں طارق کو دیا یا وہ غلام قطب صاحب کو دیا, ٹھیک ہے. تو وہ خود پھنسے ہوئے تھے تو فٹ اٹھ کھڑے ہوئے نا, ٹھیک. ان کے خود بھی اندر وہ سوال چل رہا تھا, اس سوال کا ہی تو جواب دے رہے تھے وہ, ٹھیک. تو ان لوگوں کو بھی باقی بندے کو پتا چلے یا نہ چلے, جو میں نے آپ کو کہا کہ سیکریٹریٹ میں وہ بندہ لڑنا شروع ہو گیا, پھر اگلے دن آ کے پھر اس نے فتویٰ بھی جاری کروا لیا, اصل میں اس کو جواب دیا تھا کوئی جو بھری محفل میں پتا کسی کو نہیں چلا تھا, لیکن اس کی ایگو کھڑی ہو گئی آگے, ٹھیک ہے. اس کو وہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی, کل کا بچہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ لہجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, جواب اس کو مل گیا تھا. وہ اڑ گیا الٹا ایگو میں جا کے میڈیا لا کے پھر ملا لا کے فتوے بھی لگانے شروع ہوا, لیکن مانتا فرعون کو تھا, ٹھیک ہے. میڈیا کے تھرو ہی پریشر کر رہا تھا نا, بدتمیزی کر رہا تھا. خود اس کو جو بات پتہ چلی, خود اس کی جو ویکنس تھی, جہاں سے وہ پھنس رہا تھا, جو غلطی کر رہا تھا اسی معرفت کی لائن کا بندہ, اس غلطی کو ماننے پہ نہیں آ رہا تھا, ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ جو ہیں صوفی جو ہیں, یا جنہیں صوفی کہہ لو یا تصوف کہہ دو یا اللہ والے کہہ لو, یہ غلطی نہیں کرتے, یہ زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں. ان کی غلطی زیادہ باریک ہوتی ہے اور اس کے اوپر زیادہ پکڑ ہوتی ہے, ٹھیک. ان کے اوپر بھی بندے ہوتے ہیں. اب اس کی ایگو اس کو وہ ہضم نہیں کرنے دے رہی تھی, اس نے ریئیکٹ کر دیا غلط. جس لینگویج کو سمجھتا تھا, اس لینگویج میں جب ڈنڈا مارا گیا تو بڑے آرام سے وہ والی بات بھی مان گیا اور اپنی غلطی کو بھی ماننا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو پیر صاحبان یا روحانیت کے بندے یا جو بھی تھے, اب تو ان میں سے ایک بھی مجھے ابھی تک نہیں ملا جڑا ہاتھ واڑو نہ کھاندا ہوئے کہ نہیں میں انہیں پہچان نہیں سکا. کہتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے نا, ٹھیک ہے. اس بات کی سمجھ بھی تو رکھنی تھی, ٹھیک, کہ جو ان کا اپنا مسئلہ تھا اس کا جواب کوئی تو دے رہا ہے, انہوں نے تو اس کو نہیں کہا. اور وہ بابا جی ساتھ کہہ بھی دیتے تھے, یاد رکھنا میں چل کے آیا تھا. ابھی ایک بار پھر اس کو وارن کر رہے ہوتے تھے کہ یار تمہیں پکی پکائی مل رہی ہے, میں آ کے تو اسی پہ تو پھنسا ہوا ہے, تو آگے چل, ٹھیک ہے. اشفاق احمد صاحب, یہ جو بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی گریٹنس تھی کہ انہیں بھی یہ بابا یا صاحب یہ وہاں نیچے بیٹھے ہوتے تھے, انہیں پتہ ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. اشفاق صاحب نے جواب انہیں ملا, بابا جی تعریف کرتے ہوتے تھے, کہتے کہ اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ دیے, کہتے میں نے آگے نہیں چلنا. بابا جی کی لینگویج جو کہتے کہ یار ان میں سے کئی جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے کہ بس مینوں ساتھ چڑھ گئے, میں آگے یا آگے جو, کیونکہ یہ ٹیسٹ ایک منزل ہے نا, ہر چیز کا یہ کوئی عجیب سی رولر کوسٹر ہے. سیریں تو بہت بڑی بڑی بلندیاں اور پروازیں تو اور آگے سے آگے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے رولر کوسٹر میں حال کیا ہوتا ہے, ٹھیک. لاکھ علمن مزید کے نعرے بھی ہیں اور سے اور کے بھی ہیں, لیکن جو پاؤں چڑھے ہوئے کیفیتیں چڑھتی ہیں, ٹھیک. تو بندہ کہتا ہے لانی کینجے تو پہلے پینی ہونی سی, ٹھیک ہے. نہیں سر ساری رات بیٹھے نا, ٹھیک ہے, سر بیٹھے نے تے ہونے ستے,
یہ مل کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. لاکھ تسی یہ شو کرو کہ نہیں میں تو بہت غور کر رہا ہوں, میں تو ڈوب کے بعد سن رہا ہوں, لیکن جدے اگے ڈبن ڈے ہو کہ اندر نہ ڈبیا ہوئے تے اندر کہن ڈیا ہوئے اندر تے اکھاں کھول کے جا میرے نہ اکھاں تے چار کرنا. ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. وہ لاکھ نظام چاہے خسرو کو اور خدا چاہے نصیب کو. ٹھیک ہے, وہ کہانی پھر اسی کی مرضی ہے. تم چاہ بھی نہیں سکتے پھر میں نہ چاہوں, یا اس کو ایسے ہی کر لو کہ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب میں ہی نہ چاہوں, اور جب میں چاہوں پھر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کب؟ جب آپ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بندگی میں کہہ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو چھوڑ دے, یہ ڈیوٹی ہے یہاں کی. اس حساب سے تو پھر ایسے ہی ہے. عاشق اور معشوق, بندہ اور معبود, اس میں تو دعا ہے. لیکن اگر وہ یکتائی کے فیز میں ہے وہ حالت ہو جاتی ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اس کا مرضی ہے, وہ کسی کو پڑھ کے سینے سے لگا لے, کسی کے منہ میں اپنی زبان ڈال دے, مرضی ہے اس کی, جاگ لگا دے. ٹھیک ہے, اس نقطے کی جاگ ہی اس نے لگانی ہے. آگے وہ دہی بنتا ہے کہ نہیں بنتا, مالی دا کم پانی لانا, بار بار مشکاں لاوے. وہ چڑیا تھی نا, وہ منہ میں پانی بھر بھر کے آ کے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ بھی پھینک رہی تھی. آگ نا, جلن, تپش, شمع کے اندر آگ ہے, تڑپ, اس کی پھڑک, اس کی لو, اس کی لگن, اس کی چاہت. وہ چڑیا کے منہ میں کتنا پانی, اس کی کروڑیوں میں کتنا پانی آ گیا ہو. مشق, اس کی یہ مشق ہے. ٹھیک ہے, مالی دا کم پانی دینا, بھر بھر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. مالی کا اپنے ایفرٹ پہ اس کا ادھر دھیان ہے. بابے کی جو ڈیوٹی تھی اس نے وہ کرنی تھی. آخری دن پہ بھی وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے سب کو برابر دیا, میں ایویں ہی اب دعوے کرتا پھروں. بابا جی نے بس مجھے علیحدہ کر کے کہا, میرے کان میں پھونک ماری, مجھے سینے سے لگایا. ٹھیک ہے, مجھے اپنا جھوٹا گلاس میں پانی پلا دیا, کہا اب یہ کوئی اور نہیں پیے گا. وہ بے ایمان نہیں. وہ شمس تھا, شمس ہے, خورشید, اس نے سب کو برابر بانٹا. آگے اپنا اپنا ظرف ہے, کون کون جذب کر گیا, کون کون الٹیاں کرنے لگا, کتنوں کو سیدھیاں لگ گئیں. جذب کتنوں نے کیا, اور جذب کر کے اس کو ریفلیکٹ کتنا کیا. شمس جب نظر نہیں آ رہا ہوتا تو رومی ہوتا ہے نا, چاند, روشنی تو اس پہ شمس کی پڑ رہی ہوتی ہے, چاند کی تو اپنی کوئی روشنی نہیں, ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ماہی نظر نہیں آ رہا ہوتا, ماہی کسے کہتے ہیں؟ کفر مٹا دینے والا, اندھیرے مٹا دینے والا, ظلمات مٹا دینے والا. 14ویں کی رات, 14 مامنی, 14ویں کی رات, 14ویں کی رات, شب بر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے,
ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ جب وہ خود پردہ کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے پردے اٹھانے والے؟ اپنے اٹھ جاتے ہیں بیٹا بابا۔ بہرحال وہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ میں یا تو ٹھیک تھے، انہیں سمجھ نہ آئی، ٹھیک ہے، اور بابا جی یہ گنجائش چھوڑ دیتے تھے، یہ کیا ہے، کیونکہ اشارے میں بات ہوتی تھی، اگلا اشارہ سمجھا نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ آپ پردہ ہی اٹھا کے سیدھے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس کو ماننا پڑنا ہے، لیکن نہیں، یہ بات ایسے دی نہیں جاتی، ٹھیک۔ آپ کا جو اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، میں شریعت کا بہت پکا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا، میں نے کبھی داڑھی اتنے سے چھوٹی نہیں کی، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، یہ کیا اعلان کر دیا آپ؟ وہ چھڑوائے گا باپ کی، سر سے دوپٹہ جائے گا، یہ کیا دعویٰ کیا آپ؟ مان، کبر، تکبر، کہیں تو کچھ ہوا ہے، آپ نے کیا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے کبھی دوپٹہ لیے، ان میں کوئی ایک ایسا تھا جس کو کبھی دوپٹہ نصیب ہی نہیں ہوا، اس کے دل سے خیال گزر گیا کہ میرے پاس تو شلوار بھی میں مانگ کے پہنتی ہوں باجی کی، میری پنڈلیاں بھی ننگی ہیں اور سر بھی ننگا ہے جب سے پیدا ہوئی ہوں، یا اللہ میں کیسے کہوں کہ میرا کبھی بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، میں تو بچپن سے ایسے ہی ننگی پھرتی ہوں۔ آپ کو یہ ثواب، یہ ٹائم اب آپ کو گزارنا پڑے گا، اور اسی شوق سے پھر گزاریں جس مان سے آپ نے کہا تھا میں نے کبھی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا، آپ کو دیکھنا پڑ جائے گا۔ ورت الوجود، کیڑا غیر مرد جی ہوں کتھوں غیر آ گیا، تو بولنا آسان ہے، ورت الوجود سمجھنا، بولنا، ایکسپلین کرنا میری طرح شعر و شاعری ہے، یہ ورت الوجود میں ہونا اور بات ہے، اور ورت الوجود پہ قائم رہنا اور بات، ٹھیک ہے۔ آپ کو جواب ملا کہ نہیں ملا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ وہ ضرور اس کو چانس دیتے تھے، اس کے لیول پہ جا کے بات کرتے تھے، اس کو اشارہ دیتے تھے، اب اس کی ایگو کا ٹیسٹ ہوتا تھا، یہ بڑا مرواتی ہے، نفس جسے آپ لوگ کہتے ہیں، فالس ایگو جسے کہتے ہیں۔ آپ جتنے زیادہ اپنی طرف سے پارسا اور پکے بنتے ہیں نا، یہ بھی اتنی پکی بنتی ہے، اسی لیول پہ جا کے آپ کو پکڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور خودی میں بال برابر فرق ہے، خودی اور چیز ہے، وہ عاجزی میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں عاجزی ہوتی، اس میں کبر نہیں ہوتا، ہوتی سیلف ریسپیکٹ، نفی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروو اس دن ہو جاتی ہے جس دن وہ کہتا ہے کہ نہیں تو بھی، تو ہی تو، وہ تو کہہ رہی ہوتی ہے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ شہر والے تو اٹھا کے لے آئے، وہ تو شہر کے دوسری طرف تھا، اس کی تو سب سے آخر میں باری آنی تھی، شہر آ بھی جاتا سیلاب کے سامنے، پتہ نہیں دوسرے کنارے تک کہاں، اس نے شہر کے دوسرے کونے تک تھوڑا جانا تھا، لیکن اگر شہر والے اسے لے آئے ہیں تو وہ تو لائے ہیں کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو کر دعا اور دریا شہر نہ رڑ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، اور سب سے پہلے میں
اللہ کا بندہ. اب وہ اللہ کا بندہ اسے سمجھ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ اس کا اصول ہے کہ جہاں اس کا ایک بھی بندہ ہوگا عذاب نہیں آئے گا. وہ تو پیش کر رہا ہے خود کو, اور اس کی آنیسٹی ہے, اس کا اخلاص ہے. اس نے نہیں کہا کہ یا اللہ, اس نے نہیں کہا کہ نہیں اس کو روک دو. وہ کہہ رہا نہیں یہ تیری مرضی ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن پہلے میں تے پھر شہر. میں دوجیاں نو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ نو پیش کرن, لیکن سرکاراں ساڈی بھی چاہت آ گئی ہے, سانو اپنے کو لے کے چلے ہو. ٹھیک ہے, ہم پہ پیار آ گیا ہے. ٹھیک, ہم اللہ کو پیارے ہونے لگے ہیں, ہم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. سو بسم اللہ, جدھر مولا ادھر شاہ دولا. پانیوں کی آواز بدل گئی کہ آج جدھر شاہ دولا ادھر مولا, ادھر مولا, ادھر مولا. پانی بیٹھ گیا. آج تک دریائے گجرات سے پرے سے گزر رہا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ اس شمع فروزاں کے پروانے جو ہیں انہوں نے ہزاروں بار کیا. مردے زندہ کرنا وہ تو آپ ہندو بھی کرتے ہیں, مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ کوئی کام ہے. بابا کی وہ ڈیوٹی تھی, ڈیوٹی ہے, چل رہی ہے. اور کوئی سوال یا ہوں بس ہو گئی ہے, یا ہے کسی کا سوال؟ ہاں وہ کاکے کو دے پیچھے. علم